تو دنیا حالات کا گھر ہے. اچھے حالات دے کر کے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں. تو ہمیں ایسی ترتیب بنانی چاہیے اچھے حالات میں بھی کہ جو کام جتنا پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کریں، کیونکہ حالات ٹھیک کر دیے، حالات ٹھیک کر دیے اور اچھے کر دیے ہیں کہ پھر اللہ کو بھی اپنا اچھے حال کا شکر گزار بناؤ کہ پہلے میں اتنا لگاتا تھا، پہلے میں اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اب میری حالت اور بہتر ہو گئی. تو اب کیا ہے کہ اچھے حالات سے آرام لینا چاہیے کہ نہیں، اچھے حالات سے شکر کرنا چاہیے. یہ سنت پیغمبر ہے. کیا ہے؟ سنت پیغمبر. اور سنتوں میں ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کس میں ہوتی ہے؟ ہدایت سنت میں ہوتی ہے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ فرماتے تھے وہ کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو یا پھر گمراہ ہو جاؤ گے. دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے نبی والا، دوسرا راستہ بند کر دیا اللہ نے. ایک راستہ کھلا رکھا محمد رسول اللہ کا. اس لیے فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ نبی کے راستہ چھوڑ دو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ سنت پیغمبر ہے کہ حالات اچھے کیے تو کہ اپنی ڈیوٹی اپنا وظیفہ اور اچھا ہو جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھٹے جاتے ہیں ورم سے، حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہے آپ سے، کوئی کارگزاری نہیں پوچھی جائے گی. ہاں کوئی آپ کا گناہ نہیں ہے، پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں. تو کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا کہ جب مجھ پر اللہ نے انعام اکرام کیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پڑھ کے سو جاؤں. ہاں میرا انعام اکرام ہوا ہے اور ایسا کسی بندے کا نہیں ہوا جیسا آپ کا ہوا ہے. ہاں تو یہ اس کے شکر گزاری میں یہ ہو رہا ہے کہ اتنی عبادت اور اتنی محنت کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں راحت تھی نہیں، لیست لہو راحہ، آپ کے لیے راحت تھی نہیں. تو کتنا کام کرتے ہوں گے کہ لوگوں کو آپ کی زندگی میں راحت نظر نہیں آتی تھی کہ آپ کے ہاں راحت ہے ہی نہیں. ہاں کیوں کہ آپ کا انعام اکرام اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے. تو اچھے حالات کی شکر گزاری اس کی قامت سے ہوتی ہے. یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا حالات کا گھر ہے. اللہ حالات اچھے بناتے ہیں اپنے بندوں کے، تو یہ اپنی کارگزاری بھی اچھی بناوے. ہاں یہ طریقہ نبیوں کا ہے اور تقاضا اللہ کا ہے. نبیوں کا طریقہ ہے اور اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی کارگزاری اچھی سے اچھی بناؤ، اس لیے کہ ہم نے تمہیں اچھی سے اچھی چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تمہیں حالات تمہارے بہتر بنا دیے ہیں، تو اپنی کارگزاری اچھی دکھاؤ. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد شکر کی کارگزاری بناؤ. داؤد علیہ السلام سے خطاب ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر نبیوں کی جماعت میں بہت بڑی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، مال بھی ملک بھی بہت. نبیوں کی جماعت میں یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، ان کو بہت دیا تھا. تو اس نے کہا کہ اپنی کارگزاری یا شکر کی بناؤ، تمہیں ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہاں اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. یہ اللہ کی رپورٹ ہے. ہاں یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اور سوچو کیسی ہوگی؟ کسی اور رپورٹر نے نہیں کہا، اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. اور شیطان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو شکر گزار نہ رہنے دے. یہ اللہ سے اس نے کہا تھا شیطان نے
کہ میں ایسی محنت کروں گا کہ تیرے بندے تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے. ہاں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تیرے بندے اکثریت وہ ہوگی جو تیرا شکر نہیں کرے گی، میں ان کو ایسا بنا دوں گا. ہاں بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے منشا کے خلاف. اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ شکر گزار رہیں، اس کی یہ ہے محنت کہ یہ شکر گزار نہ رہیں، یہ اپنی نعمتوں میں پھنسے رہیں. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے. جی ہاں، تاکہ رسم نہ ہو جاوے، رواج نہ بن جاوے کہ سمجھ کے کرے آدمی کام. تو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا. حضور نے فرمایا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، مال تمہارے لیے بڑھ جائے گا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. اس کی خبر دی ہے، وہ ہو رہا ہے. ہاں وہ ہو رہا ہے. تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. تو پھیل گئی وہ. ہاں اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پر باقی رہنا ہے. دنیا پھیلا رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں نعمتیں اور ہر قسم کی چیزیں دے رہے ہیں، ہر جگہ دے رہے ہیں، ہر جگہ دے رہے ہیں. اس کو دیکھتے رہیں پھر اس نعمت کے شکر گزاری میں کہ اپنے تقاضے اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاویں اور وزنی بناویں. اس کو سر سے اترتی ہوئی نہ بناویں ہلکی، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو کہ وزندار بناویں کہ اس کا وزن اترے اللہ کے یہاں. جی ہاں وزن اترنا چاہیے. تولی جائے گی نا ہر چیز تو اس کا وزن اترے. جو چیز یہاں وزندار ہمارے اوپر ہوگی کہ وہ وہاں وزندار اترے گی، اور جس چیز کو ہم نے ہلکا بنا دیا تو وہ ہلکی اترے گی، کیونکہ ہم نے اس کو ہلکا بنایا. اس لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی محنتوں کو وزندار بنانا ہے تاکہ اس کا وزن اترے. جب یہاں وزندار بنے گی قربانیاں اور محنتیں تو وہ باطل کے مقابلے میں وزندار بنے گی، پھر باطل ہلکا ہوگا. ہاں نہیں تو باطل وزندار ہوگا، اس کا پلہ اڑ جائے گا. ہاں اس لیے شکر گزاری کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے اندر ایسی استقامت پیدا کریں کہ ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں، ہماری سب چیزیں وزندار بنیں، کہ جو اللہ کے ہاں قابل وزن ہو، کہ ہاں اس کا وزن ہوگا. اس کا وزن اخلاص سے ہوتا ہے، اس کا وزن قربانیوں سے ہوتا ہے. بے نفسی سے جو کام ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، بے نفسی کے ساتھ. تو ہم اپنے کام کو یہ بے نفسی کے ساتھ، جی ہاں جب کام بے نفسی کے ساتھ ہوگا تو اللہ اس کی حمایت کرے گا کہ یہ میرے لیے ہوا ہے. اور جب اس میں نفس کا دخل ہوگا پھر اس کی حمایت نہیں ہوگی. یہ انہوں نے کیا ہے، کسی کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا وہ دیکھ لے گا. وہ یہ کہ بے نفسی کے ساتھ کیا ہے. ہاں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تو اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں، خوشحالی میں اس کو وزندار بناویں.